مطلب اس کو طبیعت کو ٹھیک خراب کرتی ہے، اور جو صحیح والی اچھی غذا والی چیزیں وہ کھا نہیں پاتی ہے. تو آپ اس میں یہ ہے کہ آپ بالکل وقت. السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر صداقت جبین ہے. میں ایکس پروفیسر اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ریڈنگ اسپتال میں پچھلے 20 سال سے کام کیا ہے پروفیسر کی حیثیت. آج کل جو ہے میں کلینک کر رہی میڈیکل سینٹر میں. ابھی جو ہے تھوڑا میں آپ لوگوں کو اکثر یہ خواتین جو ہے حاملہ خواتین ڈاکٹر سے سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے رمضان میں کہ ہماری صحت بھی ٹھیک رہے، بچے کی صحت بھی ٹھیک رہے. تو تھوڑے بہت آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی میں بتا دیتی ہوں کہ روزہ رکھنا تو ضروری ہے تندرست ماں کے لیے. اس پہ ماں بچے کی صحت پہ یہ سمجھ لیں، بچے کی صحت پہ اگر بچہ ٹھیک ہے، ہیلدی ہے، گروتھ ٹھیک ہو رہی ہے، ماں بھی ہیلدی ہے، تو بچے کی صحت پہ روزہ رکھنے سے کچھ نہیں فرق پڑتا، چاہے وہ پہلے 3 مہینے ہو، بعد میں ہو یا آخری 9 مہینے تک ہو. ماں کے اوپر بھی کوئی نہیں فرق پڑتا اگر ماں تندرست ہے اور اس کی غذا ٹھیک ٹھاک ہے. اب ظاہر ہمارے ہاں غذا کا لیول ڈفرنٹ ہے، مطلب جو کھاتے پیتے گھرانے ہیں وہ ایک قسم کی اور غذا استعمال کرتے ہیں. بیچارے ہمارے جو مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس یا مڈل سے لوور لیول کے لوگ ہیں، ان کو کھانے پینے کی چیزیں آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ فروٹ کھائیں اور آپ گوشت کھائیں اور آپ ایک چیز ہے کہ آپ اپنی غذا ایسی رکھیں کہ جو آپ کی صحت کو برقرار رکھے. اب روزے میں انسان 10-12 گھنٹے جو فاسٹنگ ہوتی ہے اس کو کمی کو پورا کرنے کے لیے جو افطار اور سحر کا وقت ہوتا ہے اس میں انسان اپنی غذا کو ٹھیک کر سکتا ہے. حاملہ خواتین جو ہے جو روٹین کی ان کی غذا ہے وہ اپنا جاری رکھیں. افطاری کے بعد افطاری میں ایسی چیزیں استعمال کریں کہ جو وہ آرام سے ہضم کر سکیں. مثلا یہ فروٹ ہے، جیسے فروٹ چاٹ بنا لی، آپ جوس پی لیا، سمپل چیزیں کھا لی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم پکوڑے، سموسے، آلو تلے فرائیڈ چیزیں پوری ایک ٹیبل بھری ہوتی ہے اور ہم کھاتے ہی چلے جاتے ہیں کہ اس وقت ہاتھ روکنا مشکل ہوتا ہے. لیکن حاملہ خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ بعد میں ان کی ہاضمے پہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ ان کو ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ موٹیلٹی گٹ کی سلو ہوتی ہے ڈیورنگ پریگننسی. تو جو ہیوی چیزیں ہوتی ہیں وہ معدے میں رہتی ہیں اور وہ پھر اس کو ڈسکمفرٹ بھی دیتی ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ مطلب اس کو طبیعت کو ٹھیک خراب کرتی ہیں اور جو صحیح والی اچھی غذا والی چیزیں وہ کھا نہیں پاتی ہیں. تو آپ اس میں یہ ہے کہ آپ بالکل وقفے سے کھائیں. اگر آپ نے افطار کے وقت تھوڑا کھایا 1-2 گھنٹے کے بعد پھر کچھ ایسی چیز لے لیں، دودھ لے لیں، فروٹ لے لیں، سبزی کھا لیں، دالیں کھا لیں، سلاد وغیرہ کھائیں. مطلب اور آپ ساری کے وقت بھی اس طرح سے اپنی ڈائٹ کو رکھیں. انڈے کھا سکتی ہیں آپ، ٹوسٹ کھا سکتی ہیں آپ، روٹی کھا سکتی ہیں آپ. اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایسی چیز جس میں آپ کو توانائی بھی ملے اور آپ کا پیٹ بھرا رہے. اب فروٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آپ کھاتی ہیں تو توانائی بھی ملتی ہے اور آپ کو پیٹ بھی بھرا رہتا ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے پانی کی کمی، کیونکہ پانی جو ہے وہ 10-12 گھنٹے جب خاتون نہیں پیتی ہیں تو اس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، اس کی کمزوری محسوس ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے. پھر زیادہ تر کانسٹیپیشن جیسے قبض کی تکلیف اکثر حاملہ خواتین کو روٹین میں بھی ہوتی ہے اور پھر رمضان میں زیادہ ہو جاتی ہے. تو ایسی چیزیں آپ نے کھانی ہے جو کھانے میں آپ کو بلک دے. بلک کا مطلب یہ کہ پیٹ میں آپ کے معدے کو پھولا رکھے، جیسے ہے نا، جیسے آپ تربوز کھاتی ہیں، امرود کھاتی ہیں، خربوزہ ہو گیا. فروٹ تو ساری ایسی ہے کہ وہ آپ کو زیادہ نیوٹریشن دیتا ہے، توانائی دیتا ہے، لیکن آپ کو مضر اثرات اس کے نہیں ہوتے. تو آپ وقفے سے کھا سکتی ہیں. ایسی سبزیاں یا فروٹ کھائیں جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہے، جیسے تربوز میں بہت زیادہ پانی ہے، کھیرے میں بہت زیادہ پانی ہے. تو آپ وہ وقفے سے بھی 2-2 گھنٹے کے بعد بے شک کھائیں، تھوڑی مقدار میں کھائیں. ضروری نہیں کہ ایک وقت بیٹھ کے آپ پیٹ بھر لیں اور پھر بعد میں آپ کی طبیعت بھی خراب ہو، آپ کو نوزیا بھی ہو، آپ کا معدہ بھی خراب ہو. اور جو ہے ایک طریقے سے کھائیں کہ آپ کو بدہضمی بھی نہیں ہو، آپ کی نیوٹریشن بھی پوری رہے اور آپ صبح مطلب سحری کے بعد آپ فریش محسوس کریں. سحری میں بھی آپ ایک متوازن غذا کھائیں جس میں آپ سبزی لے سکتی ہیں، جس میں آپ دالیں کھا سکتی ہیں، جس میں آپ دہی کھا سکتی ہیں، آپ فروٹ کھا سکتی ہیں، بوائلڈ یا فرائیڈ ایگ کھا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہوئی ہیں جس سے انسان اپنی غذائی
غذائی ضروریات پوری کر سکتا ہے. تو میرا خیال ہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہماری بہنوں کو اور ہماری ماؤں کو تھوڑا بہت ہدایات سمجھ آ گئی ہوں گی کہ سمپل طریقے سے روزمرہ کی زندگی میں وہ ان چیزوں کو اپنا کے روزے کی جو وہ ہے افادیت ہے اس کو بھی قائم رکھ سکتی ہیں، اپنے روزے بھی رکھ سکتی ہیں، اپنی خوراک کا بھی خیال کر سکتی ہیں، اور اپنے بچوں کی گروتھ کے لیے بھی امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے آزماتا ہے، لیکن یہ آزمائش ایسی نہیں ہے کہ مشکل والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان اتنا برداشت کر سکتا ہے، ماں اتنی برداشت کر سکتی ہے، اس کا بچہ اتنا برداشت کر سکتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی دی ہوئی ہیں عورتوں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے. تو ہمیں اس آسانیوں کو صحیح طریقے سے اپنانا چاہیے، نہ کہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم، قوانین اور اس کے احکامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا. اللہ حافظ.